یہ کہاں پر ہے؟ مسجد قباء کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف۔ کہاں پر ہے؟ اونچا بولیے۔ مدینہ شریف ہے۔ حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم ہاں جملے کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہی قبول ہو یا نہ ہو، یہ ہے نسبت مصطفیٰ کی برکت۔ جس مسجد میں مصطفیٰ نے نماز پڑھی، جس کو مقبول اور محبوب جانا، فرمایا جو گھر سے چلا، ترجمہ مفہومی کر رہا ہوں، وضو کر کے گھر سے چلا اور میری مسجد قباء میں آ کے اس نے نماز پڑھی، اللہ اس کو ایک عمرہ ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے، ایک عمرہ ادا کرنے کا۔ اور مسجد نبوی شریف کی نیت سے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے اس کو کیا اجر ملے گا، یہ بھی سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے محدث شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں، وفات کے اندر حدیث پر ذکر فرماتے ہیں کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتی فی مسجدی ھذا فصلی فیہ کان لہ کحجۃ کاملۃ۔ فرمایا جس نے وضو کیا، پاک ہوا، میرے شہر میں قیام کیا، پھر میری مسجد نبی شریف میں آیا، فصلی فیہ، میری مسجد میں آ کے نماز پڑھی، فرمایا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مدینے میں جانے سے روکتے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ، تجھے کامل حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تیرے حج کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، جو بے حب مصطفیٰ کی حج ہوا وہ کیا حج ہے؟ جو بے حب مصطفیٰ کی بخاری پڑھی پڑھائی جائے وہ کیا بخاری پڑھی پڑھائی جانی ہے؟ جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ کیا نماز ہے؟ ارے نہ نماز ہے، وہ نہ نماز کی جزا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ ہے کہ جن کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، تو پھر جب وہ نماز پڑھتے تھے تو تیر ان کی ٹانگ سے نکال دیا جاتا، ان کو پتہ بھی نہ چلتا، کیوں کہ وہ مصطفیٰ کے ہوئے، جو مصطفیٰ کے ہوئے تو ان کے رب کی بھی ہوگی، یعنی میری مراد مولا علی کائنات سے ہوگا۔ آپ کی مبارک ٹانگ مبارک میں تیر لگا، تکلیف بہت ہی، صحابہ کھینچتے تھے لیکن تیر نہیں نکال لیتے تھے۔ کسی نے کہا صبر کرو، علی کی نماز شروع ہو جاتا۔ آپ نے تکبیر کہی، نماز پڑھی، صحابہ نے تیر نکال لیا، مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ کیوں؟ کسی یہودی نے کہا تھا نا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے شان نزول کو جانتا ہوں، قرآن کا علم سب سے زیادہ مجھے ہے، قیامت تک جو ہونے والا پوچھو مجھ علی سے، کہو سبحان اللہ۔ یہ کس کا علم ہے؟ مولا علی کا۔ کس کا علم ہے؟ ملا کہاں سے پتہ آپ کو؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے، ابو بکر صدیق نے، جب حضور علیہ السلام کو رسالت جاری ہونے لگا تھا، ابو بکر صدیق نے پوچھا حضور آپ بتا دیجئے آپ کو غسل کون دے، آپ کو قبر میں کون اتارے؟ تو غسل دینے میں جن کے نام تھے اس میں مولا علی کا بھی نام تھا۔ اب غسل دیا حضور علیہ السلام کو، غسل دینے کے بعد کپڑا جسد اطہر پر پھیرا، پانی خشک کیا کیونکہ کفن پہنانا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام یہ جو مبارک پلکیں ہیں ان میں پانی رہ گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور اپنے ہونٹ ان پلکوں پہ رکھے، پلک شریف کا پانی چوس لیا، کہ رب کعبہ کی قسم، حبیب خدا کی پلکوں کا وہ پانی جب علی کی حلق سے نیچے اترا، رب نے زمین و آسمان کا سارا علم علی کے سینے میں ڈال دیا۔ اب دعویٰ کرتے ہیں پوچھو قیامت تک کے لیے جو ہو گیا، جو ہونے والا علی بتائے گا۔ میں کہتا ہوں جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے وہ قیامت تک کے لیے ہونے والی خبریں دینے کا دعویٰ کرتا ہے، تو مصطفیٰ کے پھیل کا کیا مقام، کیا مقام ہوگا؟ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور میری مسجد کے اندر آیا اور آ کے نماز پڑھی، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کامل کی قید ہے حجات موصوف، اور علماء یہاں بیٹھے آگے، کاملت اس کی صفت، کیا مطلب؟ صفت موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، موصوف اس میں ذات ہوتا ہے، تو لہذا جب صفت جدا نہیں ہو سکتی، پتہ چلا نماز پڑھے گا تو کون سا اجر ملے گا؟ کامل حج کا۔ آئیے آخری حدیث اور اب بیان اپنے کتاب کی طرف میں لے